السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ سنجر کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ایک ایسا مرد قلندر کہ جس نے لاکھوں بے ایمانوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ایک ایسا مرد مجاہد کہ جس نے لاکھوں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطان الہند عطائے رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 رجب المرجب 536 ہجری کو خراسان کے قریب ایک سنجر نامی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی سید غیاث الدین اور والدہ حضرت ام الفراح رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ آپ 12 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، یعنی والد کی طرف سے آپ حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ مقام ولایت عطا فرمایا تھا کہ غریب نواز کی والدہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ جب غریب نواز میرے شکم میں تھے اس وقت میرے پیٹ سے تسبیح کی آوازیں آتی تھیں اور میں ان آوازوں کو سنا کرتی تھی، اور جب غریب نواز دنیا میں تشریف لائے آپ کی والدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا بچہ جو ہے پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد میرے گھر میں اس کی برکت سے رحمت و نور کے انوار برسنے لگے۔ اور جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی والدہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ میرا بچہ جب میرے گھر میں پیدا ہوا معین الدین چشتی، تو اس وقت اس کے آنے کی برکت سے میرا گھر رحمت و نور سے بھر گیا۔ یہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنے کی برکتیں ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ ذہن عطا فرمایا تھا کہ غریب نواز نے 9 سال کی عمر شریف میں حفظ قرآن مکمل فرما لیا، یعنی 9 سال کی عمر شریف میں آپ حافظ قرآن ہو گئے۔ اس کے بعد غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سمرقند اور بخارا کی جانب تشریف لے گئے، کیونکہ اس وقت سمرقند اور بخارا علم کے مرکز مانے جاتے تھے۔ سمرقند و بخارا میں علماء، مفسرین، محدثین، فقہا، متکلمین موجود تھے۔ وہاں پر آپ تشریف لے گئے اور علوم ظاہری کی تکمیل فرمائی، یعنی وہاں پر وہاں کے مجددین و مفسرین و محدثین کی خدمت میں رہ کر آپ نے علم حاصل کیا، عالم، حافظ، فاضل، مفتی جب غریب نواز بن گئے، اب ضرورت محسوس ہوئی ایک پیر کامل کی، ایک مرشد برحق کی، تو لہٰذا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرشد برحق کی تلاش میں نکل پڑے، اور چلتے چلتے بغداد شریف کا ایک قصبہ ہارون ہے، وہاں پر آپ تشریف لے گئے۔ وہاں پر حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد آپ انہی سے مرید ہو گئے، انہی کو اپنا دل دے بیٹھے۔ مرید ہونے کے بعد حضرت سیدنا غریب نواز خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت میں تقریباً 20 سال رہے، وہ اپنے مرشد کی خدمت کرتے رہے۔ اسی اسنا میں اپنے مرشد گرامی حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے جو ہے زیارت حرمین شریفین کا ارادہ فرمایا، لہٰذا پیر اور مرید دونوں نکل پڑے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے۔ مکہ مکرمہ میں عبادت و ریاضت کے بعد آپ اپنے مرشد کے ساتھ مدینہ منورہ جد امجد نانا جان کے مزار پر حاضری دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہاں پر تشریف لے گئے، نانا جان کو سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو قبر انور سے آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخ بحروبر، یعنی غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطب المشائخ بحروبر کا خطاب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیا۔ یہ جواب دینے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے غریب نواز سے فرمایا کہ معین الدین، تم میرے دین کے معین ہو، جاؤ، ہندوستان کی ولایت تمہارا انتظار کر رہی ہے، میں تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کرتا ہوں، وہاں پر جاؤ اور وہاں پر جا کر میرے دین کی خدمت کرو اور وہاں پر جا کر دین کا جھنڈا گاڑو۔ لہٰذا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا جان کے حکم کے مطابق، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم کے مطابق ہندوستان تشریف لائے، ہندوستان کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ مگر غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فکر میں تھے کہ آخر ہندوستان کیسے پہنچا جائے، ہندوستان کا کوئی نقشہ میرے پاس نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام غریب نواز کے خواب میں تشریف لائے
اور خواب میں تشریف لانے کے بعد غریب نواز کو ہندوستان کا نقشہ عطا فرمایا۔ اسی نقشے کے مطابق غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کا سفر شروع کرتے ہیں۔ اب لہٰذا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم مصطفیٰ کے مطابق ہندوستان کا سفر آپ نے شروع کیا، اور چلتے چلتے آپ لاہور کی سرزمین پر تشریف لائے، اور وہاں پر حضرت سیدنا عثمان المعروف دادا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مزار اقدس پر آپ تشریف لے گئے، اور 40 دن تک آپ نے وہاں پر چلہ کشی جو ہے اختیار فرمائی، اور دادا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر آپ نے خدمات انجام دی۔ جب آپ وہاں سے تشریف لا رہے تھے، یعنی ہندوستان تشریف لا رہے تھے، تو بے ساختہ آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل پڑے: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ یہ اشعار غریب نواز کے آج بھی داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار اقدس پر جو ہے کندہ ہے، وہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ لہٰذا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، اور چلتے چلتے اپنے ساتھیوں کے ساتھ دہلی کی سرزمین پر تشریف لائے۔ کچھ دنوں آپ نے دہلی کی سرزمین پر قیام فرمایا۔ اس دوران ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور آپ کا اخلاق و کردار دیکھ کر جو ہے مسلمان ہوئے، اور غریب نواز کو اپنا دل دے بیٹھے۔ دہلی سے آپ اجمیر شریف تشریف لائے۔ اجمیر شریف تشریف لانے کے بعد وہاں کا جو اس وقت کا بادشاہ تھا پرتھوی راج چوہان، اس نے آپ کو ستانا شروع کیا۔ جوگی جے پال کے ذریعے آپ کو ٹارگٹ کیا کرتا تھا۔ وہ واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے۔ اونٹ والا واقعہ بھی وہاں پر پیش آیا، انا ساگر کا واقعہ پیش آیا، جادوگر جے پال کا واقعہ پیش آیا۔ خیر، میں ان واقعات کی طرف آپ کو لے جانا نہیں چاہتا ہوں، بارہا آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ انڈیا تشریف لائے، ہمارے ہندوستان تشریف لے آئے۔ سلسلہ چشتیہ جو ہے وہ اس کے بانی حضرت سیدنا ابو اسحاق شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ہندوستان میں غریب نواز کے تشریف لانے کے بعد سلسلہ چشتیہ کو مزید عروج و ارتقاء حاصل ہوا۔ یعنی سلسلہ چشتیہ کو میں یہ کہوں تو یہ مبالغہ آرائی نہیں ہوگی کہ چشتیہ سلسلہ کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن غریب نواز جب انڈیا میں تشریف لائے، انڈیا کے اندر سلسلہ چشتیہ کی پھر ترویج و اشاعت ہوئی۔ وہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان و کرم کا نتیجہ ہے۔ غریب نواز نے اپنی پوری زندگی میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور ایک روایت کے مطابق 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، صرف اپنے اخلاق و کردار کی بنیاد پر۔ اور ایسا ہو بھی کیوں نہ، کیونکہ آپ ہندوستان کے اندر، انڈیا کے اندر عطائے رسول بن کر تشریف لائے تھے، اور مدینہ منورہ سے حضور علیہ السلام نے آپ کو خود بھیجا تھا معین دین بنا کر۔ تو غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی یہ خاص حصہ ہے کہ آپ 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھائیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا اخلاق و کردار ایسا تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی حاجت لے کر آتا تھا، آپ اس کی حاجت پوری فرماتے تھے، کبھی بھی کسی کو منع نہیں فرماتے تھے۔ اور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خاص وتیرہ تھا کہ آپ غریبوں کی بے حد مدد فرماتے تھے، اور کھانا کھلانے کو بے حد محبوب رکھا کرتے تھے۔ آپ کے پاس کوئی بھی غریب یتیم مسکین آتا تھا، آپ سب پر دست شفقت رکھا کرتے تھے، آپ غریبوں کو نوازا کرتے تھے۔ اسی لیے ہم معین الدین چشتی کو غریب نواز کہا کرتے ہیں۔ لہٰذا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی ہم سب کو نواز رہے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔